الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله مولانا العلی العظیم. یہ آیت اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے کہ صبر کرنے والے دنیا میں اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان، اپنی روح بھی ہماری نہیں ہے، اللہ اس کا مالک ہے. ہمیں تو جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تمام نعمتیں ملیں گی، اللہ کی رحمت ملے گی. تو یہ آیت اولئک علیہم صلوات، یہ در حقیقت جو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والے لوگوں کو بشارت دے دیجئے. بشارت کس چیز کی دے دیجئے، اس کی تفصیل اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمائی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کی بشارت دی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ صلوات من ربہم، اللہ کی صبر کرنے والوں پر عنایات، نوازشیں ان پر ہوں گی. دوسری یہ ہے ورحمہ، اللہ کی ان صبر کرنے والے لوگوں پر خاص رحمت ہوگی. تیسری یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، انہیں ہدایت نصیب ہوگی. اللہ کی نوازشات، عنایتیں، اللہ کی خاص رحمت، اور جس نے رحمت عامہ کو پا لیا، اس نے اللہ کی خاص رحمت کو بھی پا لیا. گویا کہ جس کو اللہ کی رحمت مل گئی، دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت اس سے نہیں چھوٹ سکتی. اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگوں کو 2 برابر کی چیزیں، یعنی صلوات اور رحمت، اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ملتی رہتی ہے. گویا کہ خاص رحمت ہو یا اللہ کی نوازشات ہوں، دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملتی ہیں. اور دنیا اور آخرت کے درمیان، یعنی جو زندگی کا ایک دورہ ہے، اس میں صبر کرنے والے لوگ ہدایت پر رہتے ہیں. یہ حضرت عمر نے فرمایا، اور کل ہم نے آپ کے سامنے صبر کی مکمل تشریح کی تھی. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے لوگوں پر پے در پہ لگاتار ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی جان پر
کبھی مال کا صدمہ، کبھی مال میں نقصان، اور یہ پے در پہ پریشانیاں یا پریشانیوں کا آنا، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے پاس گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہی ہے کہ تکالیف گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہو جاتی ہے۔ بہرحال دنیا کا کوئی بھی نقصان ہو، یہ آخرت کے لیے فائدہ، اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان صبر کرنے والے لوگوں پر پے در پہ اللہ کی نوازشات اور رحمتیں تو ہیں ہی، ساتھ میں دنیا میں یہ لوگ ہدایت یافتہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا۔ اس کے مضمون سے بیان کرنے سے پہلے یہ آیت نازل اس وجہ سے ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اسلام کے آنے سے پہلے صفا اور مروہ جو دو پہاڑیوں کا نام ہے، اور یہ بظاہر تو عام پہاڑیاں ہیں لیکن خاص اس معنی کر ہو جاتی ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو وادی فاران یعنی پتھریلی زمین میں چھوڑ کر آئے، حضرت اسماعیل دودھ پیتے تھے، حضرت ہاجرہ دودھ پلاتی تھی، کھانے پینے کا کچھ انتظام حضرت ابراہیم نے ان کے پاس کیا۔ کھانے پینے کا جب سامان ختم ہو گیا اور بچہ بھی پیاس کے مارے، بھوک کے مارے بے چین ہو گیا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بے چینی کے عالم میں، بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر پہاڑیوں پر گھبرا کر دوڑنا شروع کیا کہ کہیں کوئی کھانے کا پینے کا انتظام نظر آ جائے۔ تو حضرت ہاجرہ کا ادھر سے ادھر جانا، پہاڑیوں پر چکر لگانا اللہ کے ہاں اس درجہ مقبول ہوا کہ اللہ نے فرما دیا، جو بھی میرے گھر کا حج کرنے آئے گا، کعبۃ اللہ کے لیے حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے، تو اس کے لیے صفا مروہ کے درمیان چلنا اور کچھ حصہ دوڑنا، جس کو سعی کہا جاتا ہے، اللہ نے حج کرنے والے یا عمرہ کرنے والے لوگوں کے لیے واجب قرار دے دیا ہے۔ تو جب اسلام آیا اللہ نے اس کو باقی رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کیا، ادا فرمایا، واجب قرار دیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام چونکہ مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کے آنے سے پہلے کفار مکہ نے صفا مروہ پر 2 بت رکھ دیے تھے، اور جب وہ چکر لگاتے تھے تو ان بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ایک صفا پر رکھا، ایک مروہ پر رکھ دیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف تو ان بتوں کی تعظیم کے لیے ہوتا تھا، اور بتوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہے، اس لیے صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑ بظاہر معمولی پہاڑ تھے، مگر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی برکت سے خدا کی یادگاروں میں سے ہو گئے، اور ان کا طواف مناسک حج یا عمرہ میں سے اللہ نے اس کو بنا دیا۔ تو فمن حج البیت او اعتمر، جو بھی حج کا یا عمرے کا ارادہ کرے،
فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے۔ یہ فلا جناح کا لفظ اللہ نے یعنی کوئی حرج نہیں ہے، یہ اسی لیے استعمال کیا کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ کفار مکہ یا اسلام کے آنے سے پہلے بتوں کی تعظیم میں وہ لوگ ادھر سے ادھر چکر لگایا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چکر لگانا اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس سنت کو یا وہ اس ادا کو جو اللہ کو پسند آئی تھی حضرت ہاجرہ کی اور حضرت اسماعیل کی، اللہ نے اس لیے ان کے درمیان چکر لگانے کو پسند کیا ہے تاکہ مشابہت ان سے ہو جائے۔ کافروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ چکر لگانا نہیں ہے، اس کی اللہ نے وضاحت فرمائی ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا آگے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور ان کا طواف اور سعی کرنا سراسر خیر اور عبادت ہے، اور یہ حق تعالیٰ کا اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو شخص کوئی بھی نیکی شوق سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص کوئی بھی نیکی خوشی سے کرے تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں کہ اللہ کے ہاں خیر کرنے والے کی نیت اور خلوص کو اللہ خوب جانتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اللہ کے ہاں ثواب مرتب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ نے آخر کے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کرو تو شوق سے کرنا، بوجھ سمجھ کر کوئی نیکی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں یعنی صبر کرنے والے جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں دنیا میں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ اللہ نے آیت کے اس حصے میں اللہ نے صحابہ اکرام کے شک کو دور کیا کہ یہ دوڑنا اسلام سے پہلے دو بتوں کی تعظیم کے لیے تھا، جو اگرچہ بعد میں ہٹا لیے گئے دونوں بت اسلام کے آنے کے بعد۔ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ یہ چکر لگانا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کو یاد دلاتا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ تعالی یقیناً قدردان ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھلائی کا کام خوشی سے کرے گا تو اللہ کے ہاں قدردانی ہوگی، دکھلاوے کے لیے یا معاشرے میں اپنی بڑائی جتلانے کے لیے کوئی خیر کا کام ہوگا تو پھر قدردانی نہیں ہوگی۔ قدردانی کو اللہ نے یہاں آیت میں صاف فرما دیا، خوشی سے کریں،
کوئی بھی بھلائی کا کام تو اللہ تعالی یقیناً قدردان ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ کون خوشی سے کر رہا ہے یا کون کسی اور مقصد سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، اس کی بھی اللہ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔